ملالہ یوسفزئی کو سوات میں جب دہشت گردوں نے گولیاں ماری تھی اس کو تقریباً 10 سال ہو گئے، اور 10 سال کے بعد کچھ اس سے ہی ملتا جلتا واقعہ سوات میں ہوا جب ایک اسکول وین پر فائرنگ ہوئی اور 2 طلباء زخمی ہو گئے۔ یہ 10 اکتوبر کا واقعہ ہے۔ یہ تصاویر دیکھ کر پورا ملک ہل کر رہ گیا۔ ان بچوں کی مسکراہٹ اور جو ان کے یونیفارم پہ خون تھا اس کو دیکھ کے ہر پاکستانی کے دل میں دوبارہ وہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کیا دوبارہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ 10 سال پہلے انسرجنسی اور دہشت گردی کے معاملات تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوات میں ایک تاریخی احتجاج ہوا، اور اس کے بارے میں ہمارے جو لوکل وہاں پہ کورسپونڈنٹس تھے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو موبلائز نہیں کیا تھا لوگوں کو، لوگ اپنے تئیں خود نکل کے آئے، کراس پارٹی ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس خطے میں دوبارہ ہم انتہا پسندوں کو قدم جمانے نہیں دیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری مسلح افواج تیار ہیں، جو چھوٹی موٹی سطح پر ٹی ٹی پی نے لڑائی چھیڑنے کی کوشش کی ہے اسے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ریاست پاکستان کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا سنیے۔ Our defense forces are fully equipped and are the most battle hardened forces anywhere in the world. We are fighting as the frontline forces, Pakistani forces, for last almost 3 decades. So our experience and our sacrifices, both absolutely incomparable, and if there is a spillover from Afghanistan and TTP, we will counter that. اچھا، بیرسٹر سیف صاحب جو کہ کے پی حکومت کے ترجمان ہیں، وہاں پر جب ان سے سوال پوچھا گیا اس پورے سوات کے اندر ہونے والے معاملے سے متعلق، تو انہوں نے ایک ڈفرینشیٹ کر دیا ٹی ٹی پی کے مختلف گروپوں کے درمیان، اور انہوں نے کہا کہ کچھ جو لوگ چاہتے ہیں پاکستان سے جنگ، لیکن ایسا گروپ کی کارروائی جو ہے مجموعی طور پہ ٹی ٹی پی کی کارروائی نہیں کہا جا سکتا۔ ٹی ٹی پی بذات خود ایک تنظیم ہے، مین تنظیم ہے ان کی، لیکن اس تنظیم کے علاوہ کئی اور گروپ ہیں۔ ان گروپوں نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ مذاکرات اور ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں جس میں طالبان کی طرف سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی یا وہی مرتکب ہوں، ذمہ دار ہوں ان واقعات کے۔ ظاہر سی بات ہے ہر جو ہمارا ایشو ہے اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اب چونکہ الیکشن کیمپین بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے اس موقع پر کہہ دیا جی کہ ہمارے دور میں تو ٹی ٹی پی نما کوئی پرابلم تھا نہیں، اب جو سوات میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار موجودہ وفاقی حکومت ہے۔ جو سوات میں ہو رہا ہے، جب میری حکومت تھی تو ہم نے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیا تھا، کوئی پاکستان میں ٹی ٹی پی نہیں تھی اور یہ امن ہو گیا۔ اب سوات کے اندر جو ہو رہا ہے اور قبائلی علاقے میں بھی، میں آج فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا آپ ذمہ دار ہیں اس کے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کیوں پیچھے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر صورتحال نہیں سنبھالی جاتی صوبائی حکومت سے تو پھر وفاقی حکومت کو ایک اور آئینی آپشن استعمال کرنا ہوگا۔ گورنر راج کی بات کر رہے تھے۔ سوات کے بارے میں وفاقی حکومت غور کر رہی ہے، کابینہ کا اجلاس بلا رہی ہے، وفاقی حکومت کی کمیٹیاں اس پہ بات کر رہی ہیں۔ صوبائی حکومت خود کیوں خاموش ہے اس حوالے سے؟ اگر صوبائی حکومت اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو پھر وفاق کو بھی اس پر غور کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے کیا کچھ کر سکتے۔ سوات میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی؟ اس میں سیاست کتنی ہو رہی ہے اور اپنی حقیقی ذمہ داریوں سے آنکھیں چرائی جا رہی ہیں؟ اس میں کون کون شامل ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ محسود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آسان زبان میں اگر ہم سیدھی طریقے سے اپنے لوگوں کو سمجھا پائیں، ہم نے اسلام آباد میں بیٹھ کے ویژولز دیکھے کہ بڑی تعداد میں سوات کے لوکلز نکل آئے ہیں، ان کو شاید 2009 کا وہ جو ٹراما ان کا ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے سوات میں اس وقت؟ ایگزیکٹلی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے وہاں پہ؟ ہاں، سوات میں یہ نہیں، کچھ بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ صرف یہ پرسوں والا نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اور پرسوں والا جو تھا تو وہ تو کہ یعنی لوکل جرنلسٹ یا جو مشران ہیں ان سے اگر پوچھیں کہ سوات کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا، اور اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی یا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں تو وہ لوگ بھی نکلے تھے، اور ان کا یہی تھا کہ وہ ریاست سے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ طالبان کی واپسی ہوئی ہے تو وہ کیسے یہ لوگ واپس آئے ہیں، کیونکہ سوات جو ہے وہ ڈائریکٹلی افغانستان کے ساتھ کوئی بارڈر شیئر نہیں کر رہا۔ تو یہ ان کے خدشات تھے۔ پھر وہاں پہ کچھ حملے بھی ہوئے اور امن کمیٹی کے لوگ وہ بھی مارے گئے جن کی رسپانسبلٹی ٹی ٹی پی نے آفیشلی قبول کی تھی، تو اس حوالے سے پروٹیسٹ تھا۔ لیکن یہ صرف سوات تک محدود نہیں ہے، ہم اکثر میڈیا میں صرف سوات تک اس کو وہ رکھتے ہیں، لیکن پورا جو قبائلی علاقہ ہے
شمالی وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک، تو یہ پورے وہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لوگوں نے دھرنے بھی دیے ہیں، اور ان کا یہی تھا کہ یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں، علاقے کے مشران مر رہے ہیں، علماء کرام بھی ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ تو اور یہ جو واپسی ہوئی ہے، اکثر یہاں پہ لوگ یہ، یعنی آپ پی ٹی آئی کے کسی سینئر آفیشل سے پوچھ لیں جو کے پی گورنمنٹ کا حصہ ہو، تو ان سے پوچھ لیں تو وہ بھی یہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے. تو میری جو اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ جب واپس آئے ان علاقوں میں، تو وہ جو مذاکراتی عمل تھا اس کے نتیجے میں ان کی واپسی ہوئی ہے. ان کو باقاعدہ اجازت ملی تھی، کیونکہ پاکستان سے تقریباً آدھا درجن ڈیلیگیشن یہاں سے علماء کرام کے ہوں، قبائلی مشران کے ہوں، یا پولیٹیکل جو ہیں وہاں پہ لیڈرشپ وہ لوگ گئے تھے وہاں پہ، پھر سینئر سیکورٹی آفیشلز بھی گئے تھے، تمام سٹیک ہولڈرز، ہر طرح سے وہ جو ڈیلیگیشن ایک بڑا ہولسم ڈیلیگیشن. ایگزیکٹلی ان کی میٹنگز ہوئی تھی کابل میں، خوست میں. ٹی ٹی پی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی، افغان طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ، خاص کر جو ان کے وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی کے ساتھ، کیونکہ وہ میڈیٹ کر رہا تھا اس پورے مذاکراتی عمل کو. تو اس یعنی حوالے سے پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا کہ آپ لوگ تو آ رہے ہو، اب ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے علاقوں میں چلے جائیں اور وہاں پہ لوکل ایکسیپٹیبلٹی ہم دیکھ لیں کہ لوگ ایکسیپٹ ہمیں کر رہے ہیں کہ نہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ واپس آئے. پاکستانی ریاست نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ ان آرمڈ ہوں گے، ہتھیار سمیت نہیں آپ لوگ آؤ گے، لیکن یہ لوگ ہتھیار سمیت یہاں پہ آئے، اور پھر ان کی طرف سے ایک پورا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے کہ وہ حملے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. ابھی صورتحال تم دیکھیں نا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. وفاقی حکومت کہہ رہی ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم یہ اس پہ گورنر راج لگا دیں گے. مطلب اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ضروری ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کی زندگیوں اور سلامتی کے سٹیکس ہیں اس کے اوپر. سو یہ کیا اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ جوائنٹ مشترکہ کاوشیں ہوگی نا، ایک دوسرے کی اوپر تو ڈال کے بری زمانی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ اس معاملے پہ سیاست ہو رہی ہے جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے یہ انسانوں کے جان و مال کے ساتھ. اور پچھلے 20 سال میں یہ چیز ہم بھگت بھی چکے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی سے جو لوگ ہیں وہ نشانہ بنے، کوئی بھی یعنی اس سے مبرا نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہاں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اس پورا جو ایشو ہے یہ ملیٹنسی کا وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے. کیونکہ اب فیوچر میں الیکشن بھی آئیں گے ان قریب، تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ ایک یہ جو پروٹیسٹ ہے پھر وہ ایک سیاسی جلسوں کا وہ رنگ اختیار کرتی ہے. تو ہے جو صوبائی حکومت ہے ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے یہ ایک فل فلیجڈ انسرجنسی ہے. یہ کے پی کے پولیس یعنی اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹر کر سکے. اس کے لیے وفاق کی ضرورت بھی ہوگی، اس کے لیے ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کی ضرورت ہوگی، اور کوارڈینیشن اگر ہو دونوں کے مابین، بجائے یہ کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو، کیونکہ وہ کوئی بھی پھر نہیں بچے گا اگر یہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے. اور ابھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو یہ پولیٹیکل جو ہیں وہ دونوں طرف سے، اپوزیشن ہو یا کے پی گورنمنٹ کے لوگ، تو ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں اور گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ کنسرنڈ ہے کہ حکومت کہاں ہے.